حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کی بات ہے، نہ بتاتی، چلو کسی اور نے سنا ہے تو وہ بتاتا پھرے، کم سے کم میں تو نہ بتاؤں۔ اس بتانے کا معنی اخذ کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھے؟ میں نے ان کے بابا کے سوا غیر ابیہا، ان کے والد گرامی یعنی تاجدار کائنات کے سوا فاطمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔ اور سیدنا عمر فاروق نے کہا، انہو داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق اعظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ، میں نے حضور کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہی تو ہیں، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کے سوا ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں، کسی اور سے مروی اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی۔ کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کون سی؟ یہ حدیث کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر انہی سے سن کے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے، اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فرمایا، قال قال رسول اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اہل جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک نکتہ اور بتا دوں، جنت میں ہر شخص شباب ہوگا، جنت میں برا ہوگا ہی کوئی نہیں، اور حسن و حسین جنت کے ہر جوان کے سردار ہیں۔ یا حسین کہو نا، سینہ ٹھنڈا کرو، کہو یا حسین، ہائے ہائے کہو۔ سبحان اللہ۔ مت گھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے، کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ یہ بدبختی ہے، یہ ایک فتنہ ہے دین کے خلاف۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا، کتابیں بھری پڑی، کتابیں بھری پڑی۔ امام ہمارے امام پر، جن کا میں مقلد ہوں، میرا امام ابو حنیفہ، ان پر محبت اہل بیت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا، مجھ پر بھی محبت اہل بیت کے جرم میں الزام لگتا ہے۔ یہ امام اعظم کا فیض ہے۔ صحیح ہے؟ آگے سنیں، امام مالک پر الزام لگا، امام مالک پر الزام لگا، سنیں بیٹے، امام شافعی پر الزام لگا، امام احمد بن حنبل پر الزام لگا۔ اہل سنت کے فقہ کے کل 4 امام ہیں، چاروں پر محبت اہل بیت کے جرم میں تہمت لگی، اور امام شافعی پر تو یہ تہمت لگی کہ یہ رافضی ہیں، صرف شیعہ ہی نہیں، رافضی ہیں۔ امام شافعی نے اس کے جواب میں شعر پڑھا، محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اور اہل بیت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ امام شافعی کا شعر ہے، امام ہر کتاب میں درج ہے امام شافعی کا۔ کل ائمہ پہ لگتا رہا، اولیاء پہ لگتا رہا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت اہل بیت میں کمزور ہے۔ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسن و حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں۔ ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں۔ اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں، میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا۔ تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے، جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرمائیں، وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے،
ہمیشہ عمر پر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں، میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں، ہمارا کتا آیا ہے اس کو ٹکڑا ڈال دیں۔ یہ مشن منہاج القرآن اسی اصول پر ہے۔ یہی سبق سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور کے کل خلفائے راشدین کا یہی درس ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔